بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره په حق او پر اختیا باندې خبرې کوو چې پاکستانی سیاستدانان د کام سره څومره په حق او اختیا وایي او دین علاوه د حق او د اختیا سره د کام چې کوم مشکلات هغه حل کې دي شي او د سره سره چې کوم حق او اختیا نه وایلو سیاستدانو په حواله سره د دوی کام ته پیغام څه دی. په دې مختلفو سیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. د ستاسو په خیال باندې د پاکستان سیاستدان د کام سره د حق او اختیا وایي؟ بالکل نه وایي. 100% دروغ وایي، 100% دوکه ورکوي، 100% فراډ کوي. دې سره د په حکومت کې، د پی ټی آی په حکومت کې د جلوسونه نه ویستل، د مظاهرې نه کول، د درنې نه ورکول، د ګرانې چغه نه وهل، د غریبو همدرد نه و. اوس چې دی برسختار په خپل راغی، خلقو نه سرمنې دی ویستو، خلقو نه سرمنې ویستو او دا چې کوم باجوړ کې دماکه وشوه خودکش، نو د پاکستان د کراچۍ نه والا تر چتراله پورې د 25 کروڑ عوامو باندې د پیټرولیم بم دماکه وکړه او دوی کې به ډېر خلق اوس د غربت لکیر به لاندې راشي او چې کوم مخکې نه هغې کې دي هغه به خودکشۍ طرف ته به ځي، هغه به خپل بچي خرڅوي، خپل ګردۍ به یې خرڅوي، بېحیي به د ملک کې به زیات شي، بېشرمي به د ملک کې به زیات شي، ډاکۍ به زیات شي، غلا به زیات شي، د سټریټ کرایم چې دي دا به زیات شي. یعنی هر هغه بدي چې دی هغه پاکستان کې به زیاتېږي. د خلق به د خپل د سکون دپاره بیا به د نشې ګولۍ، آیس او نور څیزونه به استعمالوي او دا ملک به تباهۍ طرف ته به روانېږي. او د اختیا خبرو سره د کام چې کوم مشکلات دي هغه کمېدی شي؟ نه څنګه کمېدی شي؟ حق سچ وایي نو هغې سره مطلب حق مونږ خو وایو، خو چې څوک اورېدو ولئ که نه، دا حکمران خو اورې نه. دی خو اوس کونډ دي، دی خو اوس ړانده دي، دی خو اوس په دې سلسله کې خو بېجیبه دي چې حق دی بیا نه وایي چې ته ورته یادګیرنه وکړي. نو دی خو تباه و برباد دی. دا تلو کې چې کوم دی غلطي وکړه که نه، اوس راتلونکي الیکشن کې زه وایم چې دی قوم ته کله چې ووټ له ورځي دا پی ډي ایم والا، نو هغه حشر به د دی وي چې اوس به د دې تصور کې به هم دا خبره نه وي چې موږ سره به کوم حشر کېږي. حق او اختیا د یو ښې معاشرې دپاره تاسو څومره ضروري ګڼئ؟ دا هغې دپاره داسې دی لکه چې هغه د یو معاشرې د ژوندۍ پاتې کېدو دپاره بنیادي څیز دی. حق او اختیا نه ویلو سیاستدانانو په حواله کام ته پیغام څه لرئ؟ زه پیغام دا لرم چې ګوره دا سیاست دا خو عبادت دی او عبادت کې دروغ، بېایماني او کرپشن دا نشته. هلته به ته خلقو خدمت کوي او د هغې اجر به دنیا کې هم الله درکوي، آخرت کې به هم درکوي. خو دا الله چې ستا کې صداقت وي، ستا کې امانت وي، ستا کې دیانت وي، ستا کې د خلقو د غمونو سره یو د غم لرې کولو یو دلچسپي وي، کوشش وي د خلقو حالت ښه کولو دپاره. نو هغه ټایم کې ګوره قرآن هم دا وایي کنتم خیر امة اخرجت للناس، تاسو بهترین امت یې. ستاسو د راتلو مقصد د دنیا ته دا دی چې د خلقو فایدې دپاره، چې خلقو د فایده نه رسوي نو هغه مړ دی. سیاست خدمت خلق کا اگر دوسرا نام کہوں تو وہ ہے، اور خدمت خلق کرنا سیاست کو ہم نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہے انفارچونیٹلی. تو پہلے تو ہم جب سیاست میں آ رہے ہوں تو پھر سیاست کا مطلب لغوی معنی ضرور یاد کر لیں، تو پھر ہم مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جو ہے نا ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. جہاں تک آپ نے بات کہی کہ سچ، دیکھیں ایک ہوتا ہے کڑوا سچ اور سچ ہمیشہ کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن سیاست میں تھوڑا سا مینپولیٹ ہو کے آپ بات کرتے ہیں، تھوڑی سی شوگر کوٹڈ وے میں بات کرتے ہیں. کسی کو آپ ایک مثال ہے کہ زہر بھی دیا گیا وہ پیار سے دیں تو وہ بھی اثر نہیں کرے گا کہ وہ زہر ہے. جس طرح دوائی ہوتی ہے، جس طرح ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں فیس اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر وہی ڈاکٹر اپنے کلینک کو چلانے کے لیے اپنے رویے میں نرمی برتے جو بڑھتی جاتی ہے. اگر میں بہت سے پرائیویٹ اس میں بات کروں، ایون گورنمنٹ سیکٹر میں بھی میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. کافی لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آدھی بیماری تو ان کی لہجے سے ہی بھاگ جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ دوائی اس نے بہت اچھی دی تھی. لیکن میرا ماننا ہے جو آپ کے الفاظ ہیں نا، جو آپ کا رویہ ہے لوگوں سے ملنے کا، وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. لوگ آپ کی پارٹی بھول جاتے ہیں، لوگ آپ کا
سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن آپ کا لہجہ اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کا پازیٹیو لہجہ، آپ کو برا لہجہ بھی یاد رہتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ پازیٹیو لہجہ جو ہوتا ہے وہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس شخص میں یہ ہے، اس شخص میں یہ اچھی کوالٹی ہے، تو یہ کوالٹی ہم بھی اڈاپٹ کریں. تو جہاں تک بات کی، پھر میں کہاں سے ڈی ٹریک ہو گئی، تو پھر کچھ مشکل فیصلے، جیسا مائیں اپنے بچوں کو دوائی کھلاتی ہیں تو کڑوی سی دوائی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کینڈی بھی مل جاتی ہے، اس کے بعد شربت بھی مل جاتا ہے، پانی بھی مل جاتا ہے، اور کوئی ٹوفی شوفی بھی مل جاتی ہے ساتھ میں. تو میرے خیال سے یہ ہمیں بینگ اے سیاستدان، اگر ہم بہت سیدھی سی بات کریں تو وہ عوام کے لیے بھی ہضم کرنا مشکل ہوتی ہے، تو پھر ذرا شوگر کے کوٹیڈ وے میں مجھے لگتا ہے کہ ہم بات کر لیتے ہیں. اور سچ بولنے سے کیا آپ کے خیال میں قوم کی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ قوم کو شعور میں لانا بہت ضروری ہے. میرا ماننا ہے حق و سچ کی بات کرنا مشکل ضرور ہوتا ہے. ہم گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اپنے فیملی میں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تب بھی ہمیں حق و سچ کی بات کرنے میں تھوڑی سی دشواری آتی ہے. اٹس ویری ٹرو. میں آپ کے کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بہت شوگر کوٹڈ بات نہیں کروں گی. اٹس ٹرو کہ ہم بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تب بھی ہم سخت بات کرنے میں تھوڑی ہم برتاؤ کرتے ہیں کہ ہم لہجے کو بھی نیچے رکھیں، ہم اس کو پہلے مکھن شکر لگا لیں، اس کو ہم تھوڑی سی شوگر کوٹڈ وے میں بات کریں تو وہ. اور یہاں پر بھی یہی سسٹم ہے کہ ہم حق و سچ کی بات کرتے ہیں، لیکن جب عوام میں، جب پبلک میں، قوم میں جب شعور، جب ہم ہجوم سے قوم کی طرف آئیں گے تو پھر حق و سچ کی بات بھی نہ سیاستدان کو کرنے میں مشکل ہوگی، نہ عوام کو، نہ اس قوم کو. جب میں پھر بات کر رہی ہوں ہجوم سے قوم کی طرف جب ہم لائیں گے تو تب حق و سچ کی بات بھی صحیح لگے گی. اور ہجوم کی بات آپ نے کی، حق اور سچ نہ بولنے والی سیاستدانوں کے حوالے سے قوم کے لیے کیا پیغام ہے؟ جب کڑوی دوائی آپ کو دینی پڑتی ہے، آج آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، وہ کڑوی دوائی دے رہے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ سینیریو بنا رہے تھے کہ کڑوی دوائی کیا ہے. اور مجبوری کی وجہ، مجبوری بتا رہے تھے. اب مجھے بتا دیں پھر ہم کیا کرتے؟ پھر ہم بھی وہی کام کرتے جو پچھلی حکومت نے کیا تھا، کہ ہم جا رہے تھے، ہم الیکشن موڈ میں جا رہے ہیں. وہ تو ویسے ہی جا رہے تھے اور ان کو ابھی نہیں پتا تھا کہ الیکشن موڈ میں جا رہا ہے پاکستان یا نہیں، لیکن ہم تو الیکشن موڈ میں جا رہے ہیں. تو الیکشن موڈ میں جاتے ہوئے یہ بم گرانا اتنا آسان کام نہیں تھا، تو ہم نے گرا دیا. تو میں سمجھتی ہوں پہلا کام تو ہم ہی لوگوں نے کیا کہ حق بھی بتا دیا اور سچ بھی بتا دیا. یہ الگ بات ہے تھوڑی سی ہم نے تمہید باندھی، جو میں بھی باندھ رہی ہوں ابھی تک، کہ ہم ایک الیکشن موڈ میں جانے کے باوجود مشکل پاکستان کو بچانے کے لیے یہ مشکل فیصلے کرنا بہت ضروری تھے جو ہم نے کیا. میں پاکستانی سیاستدان قوم کے ساتھ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہ تو ہے کہ سارے سیاستدان ایک جیسے نہیں ہیں، ساری سیاسی جماعتیں ایک جیسی نہیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ حق اور سچ کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے ہوں. ہم لوگ گراس روٹ سے تعلق رکھتے ہیں. میرا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. میں ایک لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں تو حق اور سچ کی بات کرتا ہوں. اور بھی سیاستدان ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. تو ایسا ہے کہ چل رہا ہے معاملہ، اور ہر جگہ اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر اور مصلحت سے بالا تر ہو کر حق بات جو ہے وہ کہہ جاتے ہیں جہاں کہنا چاہیے. اور سچ بولنے سے کیا قوم کی مشکلاتوں میں کمی آ سکتی ہے؟ یہ تو دنیا کا اصول ہے، اور آج محرم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں تو حق اور سچ کے حوالے سے جو قربانیاں دی گئیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک مثال ہے. تو وہاں پہ بھی یہی تھا نا کہ ایک طرف باطل اور ایک طرف حق. تو حق ہوتا ہے، وہ ہم کہیں یا نہ کہیں اپنا راستہ بنا لیتا ہے. سچ اور حق معاشرے کے لیے کتنا آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے معاشرے کے لیے سچ اور حق کتنا ضروری ہے؟ بالکل، وہی معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہیں، اور وہی ملک بھی ترقی کی طرف گیا ہے جس نے حقائق کو سامنے رکھا اور اس حقائق کی روشنی میں قدم بڑھایا ہے. اور جو حقائق پہ مبنی چیزیں ہوتی ہیں، چاہے اس سے اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، جو حق ہے، اس راہ پہ جو چلتے ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. اور سچ نہ بولنے والے سیاستدانوں کے حوالے سے قوم کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر یا معاشرے کے اندر آج بھی معاشرہ جس طرف ہمارا چل پڑا ہے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے خاطر ہم جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، سچ پہ عمل کرنا چاہیے، حق پہ چلنا چاہیے. یہی ہمارا دین بھی کہتا ہے، یہی اسلام بھی کہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بحیثیت انسان بھی ہم پہ اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. پاکستانی سیاستدان قوم کے ساتھ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں؟ ضرور کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ڈپلومیسی چلانی پڑتی ہے.
عوام کو جو بات سمجھ نہ آ رہی ہو کسی اور انداز سے سمجھا دیتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا ویسے، کیونکہ ان کو اصل کو پتہ ہے ملک میں اب اتنی اویئرنیس آ گئی عوام میں جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ ایک ایک بات ہمارے سے بھی زیادہ اچھا کویسچن کر لیتے ہیں، ہمارے سے زیادہ اچھا جواب دے دیتے ہیں، تو کچھ ان سے جھوٹ بولا نہیں جا سکتا، لیکن بعض مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سیاستدانوں کو بات کو الٹ پلٹ کے کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ حق سچ سب بتانے کو تیار ہے۔ حق اور سچ بولنے سے قوم کی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، نہیں وہ نہیں آ سکتی، لیکن یہ ہے کہ قوم جو ہے نا وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے سچ کہہ رہے ہیں تو کوشش بھی کریں گے ہمارے لیے مشکلات دور کرنے کے لیے ہماری۔ حق اور سچ نہ بولنے والے سیاستدانوں کے حوالے سے قوم کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہو، جو باتیں ایسی ہیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہیں، عوام کو بتانا یا اوپن کرنا یا بتانا، یا ایسے کوئی سیکریٹس ہیں جو آرمی کے حوالے سے یا اپنا سرحدوں کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی فارن ڈپلومیسی بھی ہے، فارن ڈپلومیسی ہے، فارن پالیسیاں ہیں، وہ بے شک نہ بتائیں، لیکن جو ملک کے اندر کے حالات ہیں عوام سے ریلیٹڈ ہیں وہ ضرور بتانے چاہیے، اور سچ ہی بتانا چاہیے۔ عوام سمجھدار ہے، وہ سمجھتی ہے کون سی مشکلات ہیں ملک میں۔ نو دا د هر چا د خپل ضمیر اواز دی، یوازې سیاستدانانو نه، دا د هر بحیثیت د یو مسلمان او بحیثیت د یو انسان، دا د هر چا خپل یو عقیده ده، یو فرض دی چې هغه کومه خبره کوي. نو داسې قسمه خبره نه دی کول پکار چې سیاستدان د ملک په حواله او د هر انسانیت په حواله خبره کول پکار دی چې په هغې کې هر انسان راځي، او هر انسان چې دی موږ ته اسلام دا درس راکوي چې تاسو رښتیا وینا کوئ، رښتیا خبرې کوئ. نو هغه یوازې په دغې خلکو باندې نه دا په ټولو باندې اپلای کېږي، هغه په تاسو هم کېږي، په ما هم کېږي، په بل هم کېږي. د دې ټولو اصلاح پکار ده، د دې رهنمایي پکار ده. موږ باندې چې دا څه نن سبا کېږي نو دا زموږ د خپل ټولو سیاستدانانو باندې ذمہواري ډېره غټه ده، ولې چې د قوم نمایندګي کوي. د هر چا خپل خپل ریسپانسیبلیټي ده. په سیاستدانانو چې څومره ده د هغې نه زیاته په عوامو باندې ده. دغه سیاستدانان څوک لیږي؟ دغه عوامو له سوچ پکار دی. د هغې نه زیاته ذمہواري په دې باندې ده. په دغه وخت کې په دې خبره نه پوهېږي چې زه څوک لېږم د پارلیمنټ ته، د خپل تقدیر د فیصلو د اختیار چاته ورکوم؟ هغه صرف زنده‌باد مرده‌باد باندې خبرې کوي. په دغې له سوچ پکار دی، او زیات نه زیات هغې خلکو په دې خبره پوهه کول پکار دي چې ستا د ووټ ډېر لوی قیمت دی. د دې ملک د تقدیر او د دې خلکو د بچو د تقدیر فیصلې د تاسو د هغې په حق کې ورکوئ، د هغې په لاس کې ورکوئ. نو په هغې باندې لږ سوچ پکار دی. او زه ډېر په معذرت سره، ډېر په دغه سره دا خبره چې تاسو کومه کوئ، دا تاسو په معاشره کې دا تاسو یو ذریعه ده، یو سیستم دی. تاسو د دې نه د خپل ځان نه زه شروع کوم، خپل اصلاح پکار ده. هغه وړاندوینې تاسو لره چې تاسو د خپل د دغې څیز رښتینوالي څونه په کمو خلکو کې مونږ تلل پکار دي، او کم خلکو سره مونږ تلل یو دغه دي. حق او سچ ویل پکار دی، خو چې کوم حق او سچ دي د دې سره د قام چې کوم مشکلات دي هغه حل کېدی شي. بالکل ولې نشي کېدی؟ فیصلې پاس ته ټول نه الله پاک د حق او د سچ فیصلې چې کومې دي هغه الله پاک. او زما او ستا چې نن کوم حالات یو داسې دا زما او ستا نیتونه او زما او ستا د فیصلو باندې الله پاک ته پاس نه فیصلې کوي. که زما ستا سوچ او فکر ټیک شولو او د دې خلکو ټیک شولو، الله پاک په د خیر او د رحمت فیصلې وکړي. د ستاسو په خیال باندې پاکستاني سیاستدان د قام سره رښتیا او د حق خبره کوي؟ ګوره اوسه پورې خو چې کومې پارټیانې راغلي یا پارلیمنټ نه دي، نو د هر چا دا کوشش وي ظاهره د ووټ بینک وي، نو هغوی دپاره خو لګیا وي. خو بعض څیزونه داسې دي چې هغې کې زه په خپل هم دا محسوس کوم چې ذات اول شي او قوم شاته شي. دا نه دی پکار. مونږ ته دی چې کومه خبره په خوله ده د په زړه هم وي، نو دا یو کمی ده. د حق او د رښتیا خبرې سره چې کوم د قام مشکلات دي په دې کې کمی راتلی شي؟ بالکل راتلی شي. دا هیڅ وجه نه ده چې کوم مونږ پالیسیانې که داسې جوړې کړو چې عوام ته ورکړی شي. او بله دا خبره ده چې پالیسی خو به جوړه کړي پالیټیشن، خو بیا امپلیمنټیشن چې کوم دی یا د ایگزیکټیو کارکردګي ده، نو په هغې هم اوورسایټ ډېر ضروري دی. ځکه چې هغه ډپارټمنټس چې دي چې تاسو ګورئ چې ایکسچیکر ته بیا چې څومره نقصان ورځي د هغوی د کارکردګي حوالې سره،
نو زه وایم دا یو میوچول کوارډینیشن دی که چېرته دا کوارډینیشن ټرانسپیرنټ وي نو هیڅ وجه نه ده چې زموږ دا قوم په ترقي نشي لاړ. حق او اختیار د یو ښه معاشرې دپاره څومره ضروري ګڼئ تاسو؟ چې بالکل ډیر ضروری دی که چېرته رښتیا نه وي چې کوم زموږ 62-63 هغه راځي آرټیکل په موږ لاګو کیږي او هغه په ټرو سپیرټ کې موږ هغه فالو نه کړو نو موږ خو هغه حلف نه متنفر شو، هغې پاسداري مو هم نه وکړله او چېرته دا چې بیا موږ هغه عوام سره چې وعدې وکړو هغه پوره نه کړو په هغې جذبې سره چې کوم موږ پوره کول غواړو نو زه بیا به دا ریزلټس هم نه راځي موږ ته حق نتیجه او اختیار نه ویلو سیاستدانو په حواله سره کم ته پیغام څه لرئ؟ صرف سیاستدانان نه، ما تاسو ته ذکر وکړو چې ایگزیکټیو هم دې کې راځي، یعنې د هر معاشرې هر د فرد چې په خپل ځای کې حق او صداقت وي او ایمانداري سره کار کوي نو زه وایم دا مشکلات به نه و چې دا کوم موږ وینو اوس په دې باندې. آپ کے خیال میں پاکستانی سیاستدان قوم کے ساتھ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، زیادہ تر نہیں کرتے. وجوہات کیا ہے اس کی حق سچ نہ بولنے کی آپ کے خیال میں؟ اپنے اپنے ذاتی ہمارے مفادات ہیں. حق اور سچ نہ بولنے کی وجہ سے کیا قوم کی مشکلاتوں میں کمی آ سکتی ہے؟ ہم سب لوگ انوالو ہیں. ہمارے عوام جو ہے وہ بھی کوئی اچھے لوگوں کے ساتھ تو نہیں جاتے نا. عوام بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتے. ہمارا میڈیا بھی جو پیسے لیتا ہے یہاں اور ہمارے بیوروکریٹ بھی پیسے لیتا ہے، بزنس مین بھی رشوتیں دیتا ہے اور سارا کام چل رہا ہے اور انہی کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں. تو یہ حالات ہیں آپ کے سامنے. تو حق سچ کی بات تو نہیں ہو رہی. زیادہ تر یہاں پہ لوگ ہیں، ایسا تو نہیں کہ سارے قوم ایسی ہے. ہر سیکٹر میں ہر طبقے میں لوگ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، بڑے پارساں ہیں، لیکن میجارٹی ہماری جو ہے نا ہم نے نیک نیت نہیں ہے. اور سچ اچھے معاشرے کے لیے کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ حق اور سچ کے بغیر تو کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا نا. ہمارا معاشرہ اسی لیے تو ٹوٹ پھوٹ گیا نا. ہم جو 76 سال اپنا دیکھیں تو ابھی 76 سال 14 اگست کو پورے ہو رہے ہیں تو 76 سال میں ہم نے تو کوئی رزلٹ نہیں دیا نا. جو دوسرے ملکوں نے رزلٹ دیا عوام کے لیے، جو دوسروں ملکوں نے کیا، ہماری عوام تو تکلیف میں ہے نا، مشکل میں ہے. مہنگائی ہے، امیر اور غریب کا فرق ہے. قرض ملتا ہے تو صرف امیروں کو ملتا ہے. میں نے تو کہا نا 85,000 کروڑ روپیہ 625 امیروں کو پی ٹی آئی حکومت نے دے دیا. وہ باقی اس کے سپورٹر جو سارے تھے نا حق اور سچ والے، جو اچھی بات کرتے تھے، جو پڑھے لکھے تھے، ان کو کچھ نہیں ملا. وہ بھائی 625 بندے ہی تھے ہمارے پاس. ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ہم بھی ان لوگوں کو مطلب سپورٹ کرتے ہیں. تو جب تک یہ ہم طے نہیں کریں گے. چائنا نے، مجھے پتہ ہے 51 ایئرز پہلے میں چائنا گیا تھا نہ، ان کے پاس گاڑی تھی، کوئی گاڑی نہیں تھی، سائیکل تھے، صرف سائیکل تھے. ان کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے. انہوں نے تعلیم پہ زور دیا. آج چین جو ہے دنیا کی 2nd لارجسٹ اکانومی ہو گئی ہے. کوریا، ساؤتھ کوریا ہمارے لیول کی تھا، ملک تھا. ہم نے بھی ان کو پلاننگ میں بتایا. انڈیا بہت پیچھے تھا ہم سے. اب آج انڈیا دیکھیں، انڈیا کو IMF کہتا تھا یہ ہندو ریٹ آف گروتھ ہے. میں ورلڈ بتا رہا ہوں، ہندو ریٹ آف گروتھ. اور پاکستان 5-6% گرو کرتا تھا. تو جب سے ہم نے یہ شروع کیا لڑائی آپس میں ایک دوسرے کے، وہ اچھا بنگلہ دیش کو بھی دیکھ لیں جو کہ بہت سارا وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے ٹرمائل شروع کیا پولیٹیکل. چارٹر آف اکانومی نہیں کریں گے کسی جگہ تو آپ کو منیمم فیصلہ کرنا پڑے. اگر ملک تب آپ کا آگے بڑھے گا. لوگ سارے اچھے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے سے لڑائی کرتے رہیں گے آپس میں تو پھر لوگ تو ہمیں اس باہر والے ملک بھی استعمال کریں گے نا. لڑائی کی وجہ سے ملک آج یہاں تک پہنچا ہوا. پولیٹیکل ٹرمائل کی وجہ، مین وجہ یہ ہے 1970 میں الیکشن ہو گئے، فیئر الیکشن ہو گئے. ہم نے نہیں مانے الیکشن، رزلٹ نہیں مانا نا. ہمارے سامنے ہے، ہمارا ملک ٹوٹ گیا. 70 میں تک ہم بہت اچھے جا رہے تھے، دنیا ہمیں مان رہی تھی ہماری اکانومی کو. 70 میں ہم نے الیکشن کرائے، فیئر الیکشن تھے، لڑائی کی، نہیں مانا، رزلٹ نہیں مانا. اس کا اثر آپ نے دیکھ لیا کہ ملک 2 لخت ہو گیا. آپ تو جنگ ہیں، میں نے تو خود دیکھا ہے نا. وہ 77 میں الیکشن ہوئے، نہیں مانے گئے اور 77 میں مارشل لا لگ گیا کہ 2 پارٹیاں آپس میں قومی اتحاد اور پیپل پارٹی جھگڑتے رہے. ابھی 9 مئی کو کیا ہوا؟ جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. سب کو بیٹھنا پڑے گا، سب کو ملک کے مفاد میں بات کرنی پڑے گی. سب کو اگر لوگوں نے آگے، اور لوگوں کو بھی سمجھنا پڑے گا. لوگ پھر جھنڈے اٹھا کے انہی لوگوں کے دیکھیں، یہاں پہ اچھے لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا. ادروائز یہ ملک بڑی تکلیف. حق اور سچ نہ بولنے والے سیاستدانوں کے حوالے سے قوم کے لیے پیغام کیا ہے آپ کا؟ نہیں، قوم، میرا پیغام قوم کیا، میں تو دیکھیے نا ہر جگہ یہی کہتا ہوں کہ اچھے لوگ آئیں گے
آپ کو، اور اسی انہی کو سپورٹ کریں. اچھے سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ وہ ایماندار ہونا بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ کمپیٹنٹ ہونا، سمجھدار ہونا، قابل ہونا، ان کی مینجمنٹ کا ماہر ہونا. دنیا تو اس طرح آج کل چل رہی ہے، سب چیزیں لیڈرز میں شامل ہونی چاہیے. ہمارے یہاں جو لیڈر بن رہے ہیں نا، وہ تو اب اچھے لوگ تو یہاں آنا بھی نہیں چاہ رہے. وہ زیادہ تر ہمارے قابل لوگ تو باہر جا رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو جو ہم زیادہ ٹریننگ دیں، تعلیم دیں اچھی، اور ان کو مینٹین کریں، ہمارے ملک کی اکانومی گرو کرے. دنیا کا کوئی ملک ہمارے پاس نہیں آنا چاہتا. ہم لڑ رہے ہیں جب ہمارا لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے، اس کے بعد دنیا کا، اور انڈیا میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں، پیسہ لے کے، بیگ لے کے لگے کہ ہماری انڈسٹری لگاؤ. وہ کہتے ہیں ہماری انڈسٹری لگاؤ، وہ نہیں مان رہے. وہ کہتے ہیں ہم کسی کو اجازت دیں گے، کسی کو نہیں دیں گے. ہمارے یہاں کوئی آ ہی نہیں رہا، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات کی. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے آپس میں، یہی کویسچن کرتے رہیں گے. آج 20 روپے پیٹرول بڑھا ہے، کل 40 روپے بڑھ جائے گا. میرے خیال کے مطابق ہر بندے کا، ہر پارٹی کا ایٹیچیوڈ فرق ہے. جو اسٹرانگ پارٹیز ہیں وہ عوام کے ساتھ بلف نہیں کر سکتی، اور وہ پرسسٹ کرتی ہیں فار لانگ ٹائم. جو بلف کرتی ہیں وہ شارٹ ٹائم میں ختم بھی ہو جاتی. ایسے ہی ہے نا. تو بلف کرنے والی پارٹی شارٹ لیونگ ہوتی ہے. تو لہٰذا اسی سے آپ اندازہ کر لیں، جو پارٹیاں لمبے ٹائم کے لیے قائم ہیں وہ بلف نہیں کرتی ہیں، وہ اپنے پرومسز پورے کرتی ہیں، جو وعدے کرتی ہیں وہ پورے کرتی ہیں. اور سچ بولنے سے کیا قوم کی مشکلاتوں میں کمی آ سکتی ہے؟ لوگوں کے لیے مشکلات میں کمی کیوں نہیں آئے گی؟ یہ ساری ہماری کوششیں جو ہیں لوگوں کے لیے ہیں. جو حالات پیدا ہو چکے تھے اور جن حالات میں یہ ملک ہم نے اپنے آپ کو سونپا، سمجھ لیں، ہم نے اپنی سیاست ختم کی، اس کا نہیں سوچا، صرف ملک کا سوچا. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس 1.5 سال میں ہم نے کون کون سی اسٹرگل نہیں کی، لوگوں کے لیے کی. اب آپ ہماری منصوبہ سازی دیکھ لیں، ہمارے یہ جو معاہدات ہو رہے ہیں، ہمارا ایشین بلاک بن رہا ہے، اور دوسرے ممالک کے ساتھ ہماری اپنے جو لائزونس چل رہے ہیں، اور ٹریڈنگ شروع ہو رہی ہے. تو اس کے انشاءاللہ بڑے پازیٹیو ثمرات بھی ملیں گے، لوگوں کو ملیں گے. حق اور سچ نہ بولنے والے سیاستدانوں کے حوالے سے قوم کے لیے پیغام کیا ہے؟ نہیں، ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ایز اے مسلم اور ایز اے انسان، کبھی کسی کو بھی جھوٹ نہیں مارنا چاہیے. لائف بہت مختصر ترین چیز ہے، اس کو ہمیں پازیٹیولی ہی لے کے گزارنا چاہیے. کبھی جھوٹ نہ ماریں. اور ہمارے ساتھ کیا جانا ہے، ہمارے اپنے اعمال اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی جو اس کی عوام ہے، اس کے پیدا کردہ لوگ، مخلوق ہے، ان کی خدمت ساتھ جانی ہے. اور ہم تو اسی موٹو کے ساتھ چلتے ہیں. اچھے معاشرے کے لیے حق سچ کی بات کتنا ضروری سمجھتی ہیں آپ؟ حق سچ کی بات میں 100% ضروری سمجھتی ہوں، پرائرٹی پہ سمجھتی ہوں. ہم ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیں، لیکن اپنے حق سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. جو قومیں ترقی کرتی ہیں وہ رولز ریگولیشن کو اور اپنی زبان اور اپنی سچ اور اپنی ایک لائف پیٹرن کو اڈاپٹ کرتی ہیں تو وہ ترقی کرتی ہیں. اگر نہیں کرتی تو وہ جنگل کی لائف وہ ہوتی ہے. اور آپ ہمارے ملک میں ابھی تک ہم جو کامیاب نہیں ہو سکے، تو ہماری لائف میں بھی اتنی دیکھ لیں مصائب بھی ہیں، مسائل ہیں. جو کوئی آتا ہے، جو پارٹیاں آتی ہیں، اور اس میں جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے اور لوگوں کے اداروں کی، وہ پھر جرأت نہ ہو اگر ہم خود اسٹرانگ ہوں. ما د حساب سره کوشش کوي دا کوم چې حکمرانان دي پاکستاني، مگر بعض اوقات حالات دا تر جوړ سي ملک په مسایل کې ښکاري دوی خپل پر خبره نه ودرېږي او خبره غلطه ثابت سي، عوام ته مشکلات دي، مهنګایي ده، بېروزګاري ده. نو پکار دی چې دا کنټرول کړي حکومت. حق او سچ چې کوم مطلب یو دغه څیز دی،
نو تاسو ته داسې معلومیږي چې دغه بالکل مطلب سیاستدانان د خلکو سره نه شیر کوي او دوی ته پکار ده چې د حق او د سچ مطلب په هغې باندې زور ورکړي او دې سره د کام مشکلات چې کوم دی هغه کمېدی شي. حکومت کې شیر کې کې نه کې شیر دا معاملات نن سبا خو عوام ستا سوشل میډیا ستا میډیا انټرنیشنل میډیا دا ستا الکترونیک میډیا پرنٹ میډیا دونې تیزه شوه چې عوام تر حکومت مخکې خبر ده چې دا کوم حالات را روان دي پیشګي حالات هغه درته ویلی سي او په کار دا دی چې حکومت کوم چې نمایندې دي حکومتي نمایندې دي په کار دی چې هغه دا کنټرول کړي او موږ پر سینټ کې پر دې باندې بار بار بحث هم کوو چې باید دا شی تر ابده باید روکاو چې کوشش دی مګر بعض اوقات مجبوري جوړ شي انشاءالله موږ توقع ده چې په مستقبل کې به دا کنټرول شي. او رښتیا نه ویلو سیاستدانو په حواله سره کام ته پیغام څه لرئ؟ ګوره سیاستدان په کار دا دی چې حق خو ووایي مګر سیاستدان څه هم د الادین چراغ نشته چې خامخا رګړ به ورکړي به مسلې بل کړي. سیاستدان هر سیاستدان کوشش کوي چې زه حالات برابر کړم زه بدنام نشم او زما ګورنمنټ بدنام نشي کوشش بکو باقی گرانی خدا مہنگائی خدا بے روزگاری خدا بدی کی شک نہیں. کیا پاکستانی سیاستدان قوم کے ساتھ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں؟ بالکل میں تو کر ہی رہی ہوں 2.5 سال سے. میں تو الیکشن بھی لڑ کے آئی ہوں حق سچ کی بات کر کے آئی ہوں آج بھی اپنی عوام کے لیے حق سچ کی بات کرتی ہوں اور ایز اے نمائندہ ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ ہم اپنی عوام کے لیے حق سچ کی بات کریں. اور سچ بولنے سے کیا قوم کی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے؟ دیکھیں آپ جس مشکل وقت سے ہم گزرے ہیں جو ایک ریاست مدینہ کہنے والا ایک شخص آیا تھا جس نے اس ملک کو تباہی کے راستے پہ لا کے چھوڑ دیا ہے ہم اس طرح تو نہیں کر رہے لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی عوام سے بھی سنسیئر ہیں ہم اپنے ملک سے بھی سنسیئر ہیں اور ہم اپنے اداروں سے بھی سنسیئر ہیں. حق اور سچ نہ بولنے والے سیاستدانوں کے حوالے سے قوم کے لیے پیغام کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں ہم سب کو جو ہے نا اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اس کو بالکل سچے طریقے سے انجام دینا چاہیے کیونکہ آج ہم عوام کو بھی اس کے جواب دیں اور کل کو اللہ کی جو ہے بارگاہ میں بھی اس کے جواب دیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو آپ اصلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں لوگوں کے مفاد کے لیے بہتر بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں منافقت زیادہ ہے یہاں پر سچ اگر میں بولوں تو لیکن بہرحال ہماری یہ بد نصیبی ہے پاکستان میں ہمارے اس ریجن کی اس خطے کی ممالک میں کہ جو پولیٹیشین ہیں جو سیاسی حکمران ہیں وہ اپنی عوام کے ساتھ جو ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کمٹمنٹ میں کبھی پورا نہیں اترتے ہیں. یہ ایک بدقسمتی ہے. اور سچ بولنے سے کیا آپ کے خیال میں قوم کی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے؟ نہیں قوم کی مشکلات میں تو کمی بہرحال صحیح جو رخ اگر دکھا دیا جائے حالات کا بھی اور حقائق صحیح بتا دیے جائیں تو عوام کو تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. لیکن ظاہر بات ہے ہر سیاسی جماعت نے ہم نے ماضی میں ہی دیکھا ہے کہ عوام کو جھوٹے وعدے کی عوام سے جھوٹے ان سنہرے خواب دکھائے اور ان کی بنیاد پہ سیاست کی اور جب وہ اقتدار میں آ گئے تو وہ ساری چیزیں جو کہ وہ وعدے کرتے رہتے خواب دکھاتے رہتے وہ غلط ثابت ہوئی. اور سچ نہ بولنے والے سیاستدانوں کے حوالے سے قوم کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ایسے تمام سیاستدانوں کو جو کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے انہیں غلط باتیں بتاتے رہے اور وہ ان کو ظاہر بات ہے الیکشن ایک ایسا راستہ ہے ووٹ ایسی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے ایک غریب سے غریب آدمی بھی اپنا فیصلہ دے سکتا ہے اور ایسے لوگوں کو مسرت کر سکتا ہے. بالکل کرتا ہے ہم تو کرتے ہیں باقی بھی کرتے ہیں ہمارے جاننے والے بھی کرتے ہیں. دیکھیں پارلیمنٹیرینس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دلاسا دیں بہت ساری پریشانیاں جو آتی ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں. آپ دیکھیں ہم تو ہمیشہ قوم کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اگر ہمارے پاس دل میں ان کے پرابلم کو سالو کرنے کا نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. ہم پھر ملک کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. قسمت کا فیصلہ تو ہمیں پارلیمنٹیرین بھی کرتے ہیں نا یہیں پہ ہوتا ہے کہ وہ قانون بناتے ہیں. قانون اسی بیسس پہ بنتا ہے کہ اپنے ملک میں کیا پرابلم ہے. تو ملک میں تو پرابلم نہیں ہوتا ان زمینوں پہ درختوں کی تو نہیں ہے ملک میں تو عوام کی ہے نا عوام کی فکر کرتے ہیں تو عوام کی فکر کر کے ہم قانون بھی بناتے ہیں اور سچ بھی بولتے ہیں. اور سچ بولنے کے ساتھ کیا آپ کے خیال میں قوم کی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ سچ بولنے سے کمی آ سکتی ہے کہ نہیں لیکن کم از کم آپ سچ بولنے سے آپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ آپ غلط بات نہیں کر رہے ہیں اور جو اگر ہم کوشش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کبھی یہ نہیں کریں گے کہ ہم پورا کر دیں گے کیونکہ وعدہ کو پختہ یقین ہے کہ سیاستدان مطلب سچ بولتے ہیں یا حق بولتے ہیں؟ ہم تو بولتے ہیں مجھے یقین ہے اگر ہم میں نے سیاستدانوں کی بات کی ہم بھی سیاستدانی ہیں اور اگر آپ کی نہیں اورال اگر اوورال کی بات کریں اگر ہم سچ بولتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ باقی بھی سچ ہی بولتے ہوں گے.
اور سچ نہ بولنے والے سیاستدانوں کے حوالے سے قوم کے لیے کیا پیغام ہے؟ مجھے پتہ تو چلے نا کہ کون نہیں بولتا ہے سچ یا حق پہ نہیں بولتا ہے، پھر ہم بات کریں گے۔ جتنے بھی ہیں سب حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، کسی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، عوام سے ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، عوام سے ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، عوام سے ہمیشہ ہم سچ بولتے ہیں۔ اگر ان کو پریشانی ہوتی ہے تو ہم خود کہتے ہیں کہ بالکل پریشانی ہے اور پریشانی آ رہی ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا ابھی جو ہماری حکومت آئی تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ پریشانیاں آئیں گی، مسئلے بڑھیں گے، ہم یہ بتا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری کوشش بھی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو کم کریں۔ قوم کو برداشت بھی مطلب کی تلقین کی؟ بالکل، ہم بھی برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی برداشت کریں گے۔ پاکستانی سیاستدان ما خیال چې بالکل قوم سره حق او سچ خبره بالکل کوي چې خبره داسې دي ما همیشه دا خبره کړې چې یا سرکاري ملازم چې کله وخت ایکسټینشن نشي ملو ریټایر شي او حکومت ول چې سیاسيان چې کله پوزیشن درل شي بیا رښتیا ډېر زیات رښتیا وي۔ د حق او د سچ سره د کام چې کوم مشکلات دي تاسو په خیال باندې په دې کې کمې راتلی شي؟ بالکل راتلی شي. ګورو دا خبره دا چې د قوم ډېر مشکلات د خاص کر پښتنو قوم پښتنو ته وایي یا خیبر پختونخوا یا بلوچستان خبره کوو چې هغه چې کوم دا دومره قربانیګانې ورکړي دي جنگ چې اوس هم قربانیګانې ورکړي لګیا ده فرنٹ لاین مطلب ما د پښتانه ټول هغه دي یا دوه صوبو کسان دي زه وایم چې چوره قربانیګانې دغو خلکو ورکړي دي پکار ده هغو قربانیګانو په حساب باندې چې ده موږ لیډرانو مغسې ورسره آن بورډ ساتي خلک. حق او سچ د یو ښې معاشرې دپاره څومره ضروري ګڼئ تاسو؟ زه وایم چې که تاسو نمبر وایز کو خو زه خو وایم چې ټول ناول نمبر چې دغه حق او سچ خبر ده چې رښتیا وایي خو هغې مسلې حل باسلی سي، چې درواغ وایي خو خبر بسل لور درواغ وایي هغې مسلې الجو کولو چې که مسلې حل کوې خو یو رښتیا به ووایي ا به لږ داسې وي چې ترخه به وي خبرې خو ا به تقریبا شارټ پیریډ لپاره به ترخه خو لانګ پیریډ لپاره به هغه ټیکې دی. او رښتیا نه ویلو سیاستدانو په حواله سره کام ته پیغام څه لرئ؟ زه وایم چې دا وګورو دا خلک چې د پاکستان عوام همیشه هر سیاسي پارټي دا د ملک موقع ورکړی د اقتدار دپاره که هغه صوبې کې که مرکز کې موږ ته پکار ده چې څرنګه موږ باندې خلک اعتماد کړی موږ خلکو دپاره چې دا هغه حق رښتیا خبره کوو چې یاره دا دغه مجبوریګانې دي دا داسې داسې هغه ده. دا اکثر تاسو ګورو چې کله حکومت نه خلک لاړ شي بیا وایي چې یاره ما ته دلته مشکلات و دلته مشکلات و دغې خبرې هغه ټایم کوئ که چې مشکلات دي موږ خو به نن وایو چې موږ په ون پیج باندې وو چې شپه تېر شي سبا باندې چې موږ حکومت یې موږ وایي چې یاره دا پیج خو دا غلط و خبر دا چې چوره پورې رښتیا دغه قوم چې دی ګور ټول دنیا چې ملکونه چې ده هغه چې ترقي کړی ده دغې ماتې کړی چې هغه همیشه رښتیا ویلي دي چې یاره دا شی ما غلط کړی ده خو زه تاسو ته معافي غواړم یا دا شی مې ټیک کړی ده زه داسې یم. دې باندې پکار ده چې موږ سیاستدانان ټول خلک چې کوم دي هغه پکار ده چې موږ دا رښتیا خبره کوو. کیا آپ کے خیال میں پاکستانی سیاستدان قوم کے ساتھ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی پاکستان کے جو سیاست میں پاکستان کی سیاست و دنیا کی کوئی بھی سیاست کا ایک جو فیلڈ ہے یہ قوم کی خدمت کا ایک شعبہ ہے اور اس میں عوامی نمائندوں کو عوام کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ سچ بولنا چاہیے اور حقائق ان کو بتانے چاہیے. حق اور سچ کے ساتھ کیا آپ کے خیال میں قوم کی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے، کیوں نہیں. اور اگر انسان قوم کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے حوالے سے اگر وہ کمیٹڈ ہو تو سنسیئرٹی اس میں شامل ہو تو ضرور اس کے مثبت اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں. اور سچ نہ بولنے والے سیاستدانوں کے حوالے سے قوم کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ قوم کے ساتھ وفادار ہیں، پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں اور یہی ایک اچھی سیاست اور اچھے سیاستدان کی نشانی ہے. سب حق اور سچ کی بات نہیں کرتے، کچھ لوگ کرتے ہیں اور ان کچھ لوگوں کی وجہ سے ہی یہ سیاست، جمہوریت، ڈیموکریسی، یہ سسٹم، نظام یہ چل رہا ہے. حق اور سچ بولنے سے قوم کی مشکلات میں آپ کے خیال میں کمی آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے جی،
وہ کم از کم مینٹلی تو پریپیئر ہو جاتے ہیں جی. اب ہم سن رہے تھے کہ جی کہ پیٹرول میں کمی ہوگی. اب کمی کی بجائے وہی کنٹینیو ریٹس ہونے کی بجائے بڑھ گئے, 19-20 روپے بڑھ گئے, تو نیچرلی ایک دم وہ جھٹکا آہستہ آہستہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذہن سازی کر کے چیزیں ہوں تو بندہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. جو یہ جھٹکے ہوتے ہیں, یہ شوق جو ہیں, تو یہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کا یہ بم ہی گر گیا ہے جی, بجلی کی صورت میں بھی اور پیٹرول کی صورت میں. پہلے شام سے پہلے مطلب مہنگا ہونے کا اعلان کرتے تھے, پھر شام کے بعد بات چلی گئی ہے 9 بجے, ابھی رات بالکل 12 بجے فکس اعلان کرتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا. ہاں بس ایسے ہی ہے کہ جی کہ وہ پالیسیز ہماری تو کوشش ہوتی ہے نا جی, اور جو لوگ تھنک ٹینک ہیں, جو یہ پالیسی میکرز ہیں, ان کی اپنی وزڈم ہوتی ہے, ان کے سامنے بہت ساری چیزیں. جو ٹینکی فل کرانے والے لوگ تھے وہ بھی اس سے محروم کر دیے. ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, ایسے ہی. اور سچ نہ بولنے والے سیاستدانوں کے حوالے سے قوم کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا یہ ہے کہ جو سچ ہے یہ کڑوا ہوتا ہے جی, لیکن اٹ پیز ارلیئر اور لیٹر, یہ آپ کو پے کرتا ہے سچ. اور جھوٹ جو ہے جتنا بھی خوبصورت ہو وہ اس کا الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوتا ہے. کیا پاکستانی سیاستدان قوم کے ساتھ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں؟ کرنی چاہیے, کرتے بھی ہے, کرنی بھی چاہیے. کیوں آپ کو شک ہے کیا کہ کوئی حق کی بات نہیں کر رہا؟ اپنے اپنے پوائنٹ سے جو ان کو حق نظر آتا ہوگا وہ اس کی بات کرتے ہوں گے. تبھی تو بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئیں, تبھی تو بھٹو صاحب سولی پہ چڑھ گئے. یہ 2 بڑی مثالیں ہیں. اور سچ بولنے سے کیا قوم کی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے؟ کس قسم کی مشکلات کی بات کر رہے ہیں؟ حق بولنے سے پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی یا مہنگا؟ دہشت گردی کا لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس کی وجہ سے دہشت گردی ہو رہی ہے, ملک کے حالات اس کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے. معیشت کے حوالے سے مطلب لوگوں کو ایک حق اور سچ کی مطلب بات بتانی چاہیے کہ اصل سچ یہی ہے. ہاں بالکل بتانی چاہیے, قوم کو معلومات ہونی چاہیے کہ ان کا دشمن کون ہے, اور دشمن سے بچنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ کس طرح کھڑا ہونا چاہیے, اپنی ذمہ داریاں کون سی ہیں. اور یہ نہیں کہ اگر ہمارے اوپر انڈیا حملہ کر رہا ہے اور ہم انڈین گانے سن رہے ہیں بیٹھ کر, یہ نہیں ہونا چاہیے نا. اور سچ نہ بولنے والے سیاستدانوں کے حوالے سے قوم کے لیے پیغام کیا ہے آپ کا؟ دیکھیں بھائی, ہر آدمی نے اپنا اپنا حق, اپنا اپنا سچ اپنی نیچر کے مطابق رکھا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے تو سبھی یہ کہتے ہوں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حق, جو حق نہیں کہتا حق کہنا چاہیے. دیکھیں یہ صرف پاکستان سیاستدانوں کی بات آپ نہ کریں, یہ میڈیا کی بھی بات کریں. آپ اپنے اگر میڈیا سے پوچھیں تو میڈیا کیا کر رہا ہے. 16 مہینے پہلے وہی میڈیا ڈیلی آ کے جب ہم ٹی وی چینل پہ جاتے تھے تو ایک ہی جواب ملتا تھا, ابڑو صاحب پیٹرول بڑھ گیا, ابڑو صاحب ڈالر بڑھ گیا. ایسے لگتا تھا کہ ڈالر اور پیٹرول میرے ذاتی کوئی ملکیت ہے, میں بڑھا کے آیا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت 16 مہینے سے کوئی میڈیا چینل یہ نہیں دکھا رہا کہ جو تیل 150 پہ تھا آج 300 لیٹر ہے, 300 روپے میں. جو ڈالر 170 پہ تھا وہ آج 300 پہ ہے. انفلیشن جو آپ کی وہاں 10% تھی وہ آج انفلیشن آپ کی 40% پہ پہنچی ہے. جو آپ کے بجلی کے ریٹ تھے 14 روپے پر یونٹ تھا, آج وہ 55-60 روپے پہ یونٹ ہے. کیوں نہیں میڈیا دکھاتا؟ بات یہ ہے کہ ہم سب اس سماج کا حصہ ہیں, سیاستدان, میڈیا اور ڈپارٹمنٹ, ہم سب کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. جو جماعت اچھا کام کرتی ہے ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے. جو جماعت اچھے کام نہیں کرتی ہم ان کو کم از کم اپنے پروپوزل دیں. وہ نہیں مانتے تو ہم پبلک کے پاس جائیں, پبلک کو حقیقی چیز دکھائیں کہ یہ جو لوگ 16 مہینے پہلے آئے تھے نا, چلیں یہ کہتے ہیں کہ 3 سال 8 مہینے میں ساری تباہی پھیلی, تو یہ جو ساری جماعتیں پاکستان کے ایکسپرٹ آ کے ملے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے 16 مہینے میں؟ سوائے اپنے ذاتی مفادات کے کچھ بھی کیا ہے؟ ڈیلی آ کے میڈیا پہ کھڑے ہوتے ہیں, ڈیلی آ کے وہاں نیشنل اسمبلی میں آپ نے دیکھا اسپیچز کرتے ہیں, لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں, لیڈیز کو ابیوز کرتے ہیں, لیڈیز سینیٹرز کو ابیوز کرتے ہیں, لیڈیز MNAs کو ابیوز کرتے ہیں. یہ تو ان کی اخلاق کیا آتا ہے؟ تو یہ ہم آپ نے سب نے مل کے جو ہے ایفرٹس کرنی ہے. جو جس کا چہرہ ہے پبلک کے سامنے آنا چاہیے, اچھا ہے خراب ہے. اور سچ بولنے سے کیا ملک کی ترقی ممکن ہے؟ ہاں بالکل ہوگی. ان لوگوں کا محاسبہ ہوگا نا. جب کسی کرپٹ بندے کے گلے سے پکڑ کے پبلک اس کو کہے گی کہ یہ ہمارا حق ہے آپ کیوں کھا رہے ہیں, تو اس کی ہمت ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں یہ ایک چیزیں مشہور ہوتی ہیں کہ جی SSP ہے, یہ DC ہے, یہ فلانا بندہ ہے, اس کی آفس کیوں جائیں. آپ کو پتہ ہے جب لوگ احتجاج کرتے ہیں 200 بندے مل کے تو ان کی ہوا نکل جاتی ہے. دے آر پبلک سرونٹ. پارلیامنٹرینس جو ہیں وہ بھی پبلک سرونٹ ہیں ایکچولی.
ٹھیک ہے یہ گورنمنٹ امپلائی نہیں ہے لیکن یہ جیت الیکٹ ہو کے یہاں جب پہنچتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے حقوق کی حفاظت کریں. یہ نہیں کریں گے کیسے نہیں کر سکتے. یہیں پہ ہم نے کافی سارے پروگرام کیے ہیں. حق اور سچ نہ بولنے والے سیاستدانوں کے حوالے سے قوم کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں جی بات قوم ان کا محاسبہ کرے. جو آدمی یہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ جو 16 مہینے پہلے کہتا تھا کہ ڈیزل مہنگا ہے, پیٹرول مہنگا ہے, انفلیشن ہے, بجلی مہنگی ہے, ابھی اٹھ کے جو کنسرن منسٹر ہیں ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پوچھیں کہ وہ 16 مہینے پہلے 14 روپے یونٹ بجلی صحیح تھی یا آج 55 روپے صحیح ہے. ان سے پوچھنا چاہیے ہمیں. پاکستانی سیاستدان دیکھیں سیاست کا ایک پورا پارلیمانی نظام ہے. پارلیمانی نظام میں پارٹیز ہیں, پارٹیز کے ہیڈز ہیں, پارٹیز کے اندر پھر ڈیوٹیز ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں. تو حق اور سچ کی بات قدرے حد تک کرتے ہیں لیکن ہر پارٹی کی پھر اپنی پریورٹیز ہیں, اپنی مجبوریاں ہیں, اپنی ویکنیسز ہیں. تو پھر جو باقی قوتیں ہیں ان کی ویکنیس کو اور ان کی چیزوں کو ظاہر ہے استعمال کرتے ہوئے اپنی فیور میں کوئی چیز کر سکتے ہیں. اور سچ بولنے سے کیا قوم کی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے؟ میرے نزدیک تو جی حق اور سچ بولنے سے ضرور کمی بھی آئے گی لیکن اگر ہم امپلیمنٹ کریں چیزیں بیٹھ کے اور میں نے ایک جو میری تھیوری ہے نا, وی آل آر ورکنگ فار دا ووٹ, وی آر ناٹ ورکنگ فار دا ووٹر, وی آر ناٹ ورکنگ فار دا پبلک. موجودہ دور میں جس طرح مطلب معاشرہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ بنتا جا رہا ہے, اس دور میں حق اور سچ بولنا کتنا اہم ہے اور وہ سیاستدان جو حق اور سچ نہیں بولتے ان کے حوالے سے قوم کے لیے پیغام کیا ہے؟ حق اور سچ تو دیکھیں نا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. وہ ہر دور میں, موجودہ میں بھی, پاسٹ میں اور فیوچر میں حق اور سچ کی برکت بھی ہے. وہ اگر کڑوا بھی ہو تو اس کے فروٹس بہت اچھے ہیں اور جو بھی لوگ ہیں ان کو یہ بولنا چاہیے, میکسیمم کوشش کرنی چاہیے انکلوڈنگ مائی سیلف. دیکھیں جی ہر جگہ پر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ تر سیاستدان وہ حق اور سچ کی بات ہی کرتے ہیں. کچھ ہم میں ایسے ہوں گے جو عوام کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر اکثریت حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. سچ نہ بولنے کی وجہ سے قوم کی مشکلات میں مطلب کمی آ سکتی ہے. جہاں پر حق اور سچ نہیں ہوگی تو وہاں پر جھوٹ کی فتح ہوتی ہے اور جھوٹ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے جو کہ پوری قوم کے لیے خطرناک. حق اور سچ نہ بولنے والے سیاستدانوں کے حوالے سے قوم کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو جو اگر حق اور سچ کی بات نہیں کرتا ہے اس کو تو میں منافق کہوں گا, اور منافق کی تشریح آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے. ویسے سچ کڑوا ہوتا ہے, لوگ کچھ مطلب بولتے نہیں ہیں اور خاص کر حق بھی, کیا کہیں گے؟ جی کڑوا ہوتا ہے تو اس لیے جو سچ کڑوا ہوتا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ لمٹ میں اتنا بھی زیادہ سچ نہ بولو کہ وہ اپنے گلے میں پڑے, اتنا بھی جھوٹ نہ بولو کہ لوگ آپ کو پکڑے. کیا پاکستانی سیاستدان قوم کے ساتھ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں؟ کرنی تو چاہیے. لیکن کرتے ہیں, کرنی تو چاہیے لیکن دیکھیں ہم جو یہ جو ایم پی ایز ہیں, پارلیمنٹیرین ہیں, یہ عوام کے نمائندے ہیں. ان میں اتنا ہی سچ ہوگا جتنا عوام میں ہوگا. اور سچی بات یہ ہے کہ جس طرح کے عوام جن اخلاقی قدروں پہ یقین رکھیں گے انہی اخلاقی قدروں کے حامل آپ کو آپ کے نمائندے ملیں گے اور اسی طرح کے آپ کو حکمران ملیں گے ہر دور میں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نمائندے سچ بولیں تو پھر قوم کو بھی سچ بولنا پڑے گا, ووٹر کو بھی سچ بولنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نمائندے دیانتدار ہوں تو ہمارا جو ووٹر ہے اس کو بددیانتی سے نفرت ہونی چاہیے, اس کو کردار کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا چاہیے. سچ بولنے سے ملک کی ترقی ممکن ہے؟ بالکل, حق اور سچ کی بنیاد پہ ہی ترقی ممکن ہے. جو آج ہم ترقی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں باقی قوموں کی نسبت, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کرپشن جو ہے, کرپشن ہیز بیکم دی آرڈر آف دا ڈے. یہ اس طرح ایک ایکسیپٹیبل نارم بن گیا ہے کہ اس سے کوئی نفرت نہیں کرتا. نہ یہ ہے کہ بڑے بڑے سیاسی قائدین نفرت کرتے ہیں, نہ ہمارا ووٹر نفرت کرتا ہے, نہ ہمارے پارلیمنٹیرین نفرت کرتے ہیں. تو یہ جیسے ہوتا ہے کہ ایکسیپٹیڈ نارم بن گیا ہے. تو دیکھیں ہم یہ ہے کہ جب تک زیرو ٹالرنس فار کرپشن نہیں ہوگی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور سچ نہ بولنے والے سیاستدانوں کے حوالے سے قوم کے لیے پیغام کیا ہے؟ نہیں, قوم کو حوالے سے یہ ہے کہ قوم ایسے لوگوں کو منتخب نہ کرے. اگر ان کو واقعی جھوٹ سے, بددیانتی سے نفرت ہے تو وہ ایسے لوگوں کو منتخب نہ کرے. کیا پاکستانی سیاستدان قوم کے ساتھ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. یہ اگر نہ کرتے ہوتے تو عوام ان پہ اتنا اعتبار نہ کرتے. اور سچ بولنے سے کیا قوم کی مشکلاتوں میں کمی آ سکتی ہے؟
जी कमी भी आ सकती है, कभी कभी मुश्किलातें भी हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारा मुल्क चल रहा है, जो पिछली गवर्नमेंट ने किया, जो महंगाई का तूफ़ान, जो IMF से डील करके उनसे मुकर जाना, और उसी वजह से तो ज़ाहिर है मुश्किलातें भी आती हैं। और सच ना बोलने वाले सियासतदानों के हवाले से कौम के लिए पैगाम क्या है आपका? मैं समझता हूँ ये कौम खुद फैसला करती है। अगर कोई सियासतदान उनके साथ सही नहीं चलता, क्योंकि वोट में इतनी ताकत है कि वो असेंबली में लोगों का किसी का आना खोल देती है, किसी का आना बंद कर देती है। तो ये फैसला तो आवाम खुद करती है, बजाय इसके कि आप किसी को ये बात कहें आप ये ना करें वो करें, ये ऐसा नहीं होता है। आवाम जिसको समझती है अपनी अक्ल के मुताबिक, अपनी दानश के मुताबिक, वो उसको वोट भी देती है और उसकी सपोर्ट भी करती है। और सच बोलना कितना ज़रूरी समझते हैं अच्छे मुआशरे के लिए? मैं समझता हूँ क्योंकि जब आप सच बोलेंगे तो मुआशरा सही डगर पे भी जाएगा। तकलीफ़ें ज़रूर आती हैं, लेकिन रास्ता निकल ही आता है। कतुन को दे हक और दरख्तियात दे वायलू पर हवाला सारा दे पार्लिमानी मेंबरानो तफसीली खबर था सुवावरे दे दुई हों वो चकल हम यो माशरा दे हक और दरख्तिया ना बगैर तरक्की हम न शिकावले हक और अख्तियात दे यो माशरे दे तरक्की दे पर ढेर ज़्यादा ज़रूरी हम दे सरा जमुंग दे प्रोग्राम वक्सर तरसी दे बल प्रोग्राम दे पर जमुंग सराव से अल्लाह पमान।